ناول مالا جس کی رائٹر ہے نمر احمد، آج اس کی 7واں ایپیسوڈ ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اولاد ہوتی ہے خنجر کی طرح، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی معصومیت اور سادگی سے کاٹ ڈالتی ہے، پھر بھی ہم اس کو تھامے رکھتے ہیں بھلے خون ٹپ ٹپ گرنے لگے، اور کہتے ہیں ماں ہوتی ہے سورج کی طرح، بھلے کتنی گرم ہو اور تم سے کتنا دور ہو، تم اس کی روشنی میں بیٹھ سکتے ہو، اس کی کرنوں کو چھو سکتے ہیں اور وہ تمہیں کبھی نہیں جلائے گا۔ تاریخ تھی 5 اپریل، شہر تھا اسلام آباد کا اور وقت تھا صبح 11 بجے کا۔ ہوٹل سوٹ کی اونچی کھڑکی سے دھوپ چھن کے ماہر فرید کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے کھڑا موتی اور لیونڈر کی خوشبو کو سانس کے ذریعے اندر اتار رہا تھا۔ ماہر، پیچھے صوفے پہ بیٹھا منیجر مالک نے پکارا۔ انتقام کے سفر پہ نکلنے والے کو چاہیے کہ وہ 2 قبریں کھود لے، ایک دشمن کی اور ایک خود اپنی، یہ کنفوشیس نے کہا تھا۔ اور جانتے ہو اسے کیا چیز قبر تک لے گئی تھی؟ اپنے بیٹوں کی موت کا غم۔ وہ آنکھیں بند کیے کہہ رہا تھا، سرگوشی میں موت سے بڑا کوئی غم نہیں مالک۔ تبھی ڈور بیل بجی۔ ماہر فرید اسی طرح آنکھیں بند کیے کھڑا رہا۔ مالک کا دل چونک کے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کے پار کیف جمال رقم کا پیکٹ لیے کھڑا تھا۔ مالک نے سر سے پیر تک اسے دیکھا اور پھر مڑ کے ماہر کو۔ وہ اسی طرح کھڑا تھا۔ اسے آنے دو، مجھے معلوم تھا یہ واپس آئے گا۔ وہ مڑے بنا بولا۔ مالک نے اس لڑکے کو گھورتے ہوئے راستہ چھوڑ دیا۔ میں یہ نہیں کر سکتا۔ کیف صوفے تک آیا اور پیکٹ میز پر رکھ دیا۔ اس کے چہرے پہ شدید اضطراب تھا۔ ماہر فرید بالآخر اس طرف گھوما۔ اس کے تاثرات سپاٹ تھے، ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں تھا۔ کیا رقم کم ہے؟ سادگی سے سوال کیا، جو کہ اب جمال کو پتھر کی طرح لگا۔ آپ کو لگتا ہے آپ ہر انسان کو پیسے سے خرید سکتے ہیں؟ کیوں؟ کیا میں نے 3 منٹ پہلے تمہیں نہیں خریدا؟ وہ صوفے کے پیچھے سے نکل کے کیف کے سامنے آ کھڑا ہوا، پھر مالک کی طرف گردن موڑی۔ ہم نے اپنے مہمان کو چائے قہوہ نہیں پوچھا؟ قہوہ نہیں، کافی۔ مالک نے کھنگارتے ہوئے اسے نظروں میں تدبیری اشارہ کیا۔ میں کافی پینے واپس نہیں آیا، میں اس سوال کا جواب لینے آیا ہوں جو آپ نے مجھے نہیں دیا۔ کیا نگواری سے سامنے کھڑے وجیہ اور دراز قد آدمی کو دیکھا۔ آپ یہ کام مجھ سے کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ آپ کسی اور کو بھی خرید سکتے تھے۔ اس نے یہ کیوں دوسری دفعہ پوچھا تھا؟ ماہر فرید کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے ایک نظر مالک کو دیکھا۔ اسے بتا دیں کیوں؟ مالک نے سفید ابرو اٹھا کے تنبیہ کی۔ ماہر اور کیف آمنے سامنے گھڑی کے 6 اور 12 کی سوئیوں کی طرح کھڑے تھے، اور مالک ایک طرف 9 کی سوئی بنا بیٹھا تھا۔ میں نے تمہارا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ مجھے تمہارا نام پسند آیا تھا۔ باقی جتنے لوگوں کی پروفائلز مجھے مالک نے دکھائی تھی ان کے نام بورنگ تھے۔ نام کے علاوہ وہ تمہارے اندر کوئی قابل توجہ شے نہیں تھی۔ وہ مسکرا کے بولا۔ مالک نے جیسے ریلیکس ہو کے سانس لیا۔ اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ ایک لمحے کو اسے لگا تھا ماہر فرید اس نوجوان کو اصل بات بتانے جا رہا تھا، لیکن خیر، اب تم بتاؤ کیف جمال کی تمہاری واپسی کی اصل وجہ کیا ہے؟ تم صرف یہ سوال پوچھنے نہیں آئے؟ کہتے ہیں کہ ایک لمحہ ہوتا ہے جو انسان کی قسمت بدلتا ہے۔ ایک لمحے میں کوئی تعلق ٹوٹ جاتا ہے، ایک لمحے کی بے دھیانی ایکسیڈنٹ کروا دیتی ہے، ایک لمحہ کسی کو کسی کی محبت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور وہ ایک لمحہ اگر انسان پکڑ لے تو وہ اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اور کیف جمال نے اس وقت اس کے لمحے کو پکڑ لیا تھا۔ مالک کا ماہر کو منع کرنا اور ماہر فرید کا آگے سے بات بنا دینا، بھلے کیف جمال ایک ناکام انسان تھا اور وہ ماہر فرید اور سفید بالوں والے جیسا شاطر نہیں تھا، لیکن وہ ذہین تھا، اور اس ایک لمحے نے کیف جمال کو یہ بتا دیا تھا کہ کوئی وجہ تھی جس کے پاس یہ امیر سائیکوپیتھ کیف جمیل سے مدد لینے میں مجبور تھا۔ وہ یہ کام کسی اور سے نہیں کروا سکتا تھا۔ ماہر فرید کو اس کی ضرورت تھی۔ اس کے ذہن میں چھایا اس برطانوی بزنس مین کا سارا رعب اور خوف چٹکی میں ہوا ہو گیا۔ میں چند باتیں کلیئر کرنے آیا ہوں۔ اب کہ وہ بولا تو اس کی آواز بے خوف اور گردن اٹھی ہوئی تھی۔ چند باتیں؟ اوکے۔ پہلی بات، ماہر نے یہ تبدیلی محسوس کی تھی کہ اس نے پینٹ کی جیب سے ہاتھ نکالا اور انگلی پہ گننے لگا۔ اس کے انداز میں تمسخر تھا۔ پہلی بات یہ کہ بھلے میں اس کا کام کے لیے راضی ہوا ہوں، لیکن میری بھی ایک بہن ہے، وہی بہن جس کی شوہر کی تم نے پیسے دینے ہیں۔ آگے چلو۔ کیف نے ضبط سے سانس اندر کھینچی۔ جو پیسے میں آپ سے لے رہا ہوں یہ میری کسی لگژری پہ نہیں لگیں گے۔ میں ان سے اپنے قرضے اتاروں گا اور نئی زندگی شروع کروں گا۔ البتہ میں اس معصوم لڑکی کے ساتھ کچھ برا کروں گا نہ ہونے دوں گا۔ اس کا گارڈ بننے اور اس پہ نظر رکھنے کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اگر مجھے معلوم ہوا کہ آپ اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ اور دوسری بات، ماہر فرید کو جیسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ دوسری بات یہ کہ آپ میرے ایمان کی بہت کم قیمت لگائی ہے۔ ماہر فرید نے ہاتھ گرا دیا اور مسکرا کے مالک کو دیکھا۔ میں کہہ رہا تھا نا، اسے مزید رقم چاہیے۔ مالک بھی ہلکا سا مسکرایا اور شانے جھکا دیے۔ ماہر واپس صوفے پہ بیٹھا تو پیچھے کھڑکی سے آتی دھوپ کا سارا راستہ کھل گیا۔ وہ سیدھی کیف کے چہرے پر پڑنے لگی۔ مجھے مزید رقم نہیں چاہیے۔ کیف سامنے والے صوفے پہ بیٹھا اور اسی سنجیدگی سے کہتا گیا، مگر مجھے اس بات کا احساس ہوا ہے کہ جو رقم آپ مجھے دے رہے ہیں یہ تو قرضوں کی ادائیگی میں نکل جائے گی۔ مجھے اس جاب سے کیا ملے گا؟ بولتے جاؤ۔ ماہر فرید نے اسے سوچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے ٹانگ پہ ٹانگ جما لی۔ اس کے چمکتے بوٹ میں چھت سے لٹکے فانوس کا عکس دکھائی دینے لگا۔ آپ نے کہا آپ میرا بزنس سیٹ کروا دیں گے؟ ظاہر ہے اپنے پیسے اور تعلقات کے ذریعے۔ کیف سوچ کر بول رہا تھا،
आवाज़ न डर थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये अपने ज़रिए भी करें। मतलब ये कि मेरे बिज़नेस हमेशा फ्लॉप इसलिए होता है कि क्योंकि मुझे मेरी गलती नहीं बताता। आइडियाज़ हैं मेरे पास, मेंटर नहीं है। तुम चाहते हो मैं तुम्हें मेंटर करूं। वो तो जब हुआ था। आप कर सकते हैं। आप एक कामयाब बिजनेसमैन दिखाई देते हैं। वो पहली दफ़ा माहिर फरीद के सामने टेक लगा के बैठा। दिल अलबत्ता ज़ोर से धक धक कर रहा था। इतनी सारी दौलत खुद से कमाई नहीं जाती कैफ जमाल, ये किसी से ली जाती है। क्या तुमने वो मशहूर मनकूला नहीं सुना कि यू डोंट मेक $1 बिलियन, यू टेक $1 बिलियन? वो तलखी से बोला। उसके चेहरे पे उस वक्त कैफ जमाल के लिए नापसंदीदगी थी। गॉडफादर, कैफ हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन कम से कम आपको उस दौलत को बढ़ाने का हुनर आता होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मेंटोर करें। मेरे पास बेबी सिटिंग के लिए वक्त नहीं है। मगर कैफ नहीं सुन रहा था। वो कहे जा रहा था, जब तक मैं आपके इस काम का हिस्सा हूँ, मैं साथ साथ अपने नए बिजनेस प्लान पे भी काम करूँगा। 2 माह के अख्ताम पे जब ये गार्ड वाली जॉब ख़त्म हो जाएगी, मैं अपना प्लान लेकर आपके पास आऊँगा। आप इस प्लान को देखेंगे, इसकी इस्लाह करेंगे और इसको अमल में लाने में मेरी मदद करेंगे। मालिक के चेहरे से लग रहा था वो अब शदीद उकता चुका है। सुनो लड़के, अब तुम अपने कद से बड़ी बातें कर रहे हो, हमारे पास इतना वक्त नहीं। 1 मिनट मालिक। माहिर फरीद ने हाथ उठाकर उसे रोका और कैफ की आंखों में झांका। मेरे मेंटोर करने से तुम्हें लगता है कि तुम कामयाब हो जाओगे? जी बिल्कुल। माहिर हल्का सा हंसा। तुमने कामयाब होना होता तो अब तक हो चुके होते। तुम कैफ जमाल एक नाकाम इंसान हो और तुम्हारा बिजनेस प्लान इस दफ़ा भी नाकाम होगा। कैफ के चेहरे पे कई रंग आके गुजरे, उसके होंठ पिंच गए। मेरा बिजनेस प्लान देखे बगैर आप मुझे नाकाम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वो बिजनेस प्लान कभी नहीं बनेगा। तुम अगले 2 माह ज़ाया करोगे। वो बेरहमी से बोला। और अगर 2 माह बाद में आपके पास अपना प्लान लेकर आ गया तो? माहिर फरीद फिर से हंस दिया। चलो आज तुम पे एक तजर्बा करते हैं कैफ। माहिर, मलिक ने तंबे की, लेकिन वो उसे नहीं देख रहा था। वो इस सूरत हाल से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। मैं अक्सर सोचता था कि क्या एक इंसान तमाम वसाइल के बावजूद नाकाम हो सकता है? क्योंकि आधी इंसानियत अपनी नाकामी का जिम्मेदार वसाइल की कमी और गुर्बत को ठहराती है। मगर तुम मेरे लिए एक टेस्ट केस हो कैफ। तुम मेरे इस सवाल को हल करोगे। उसकी आंखों में चैलेंज था। अगले 2 माह तुम्हारी या तुम्हारी फैमिली को कोई माली परेशानी नहीं फेस करनी पड़ेगी। तुम्हें अपने काम के लिए बेहतरीन आलात दिए जाएंगे। जो भी ऑफिस इक्विपमेंट्स चाहिए उनकी मालिक को लिस्ट भेज दो, वो तुम्हें सब मुहैया कर देगा। मालिक इस बात से बिल्कुल खुश नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन खामोशी उसकी मजबूरी थी। मैं तुम्हें 2 माह देता हूँ, तुम अपना प्लान बनाओ। 2 माह एक लंबा अरसा है। तुम दिन के चंद घंटे भी काम करो तो ये कर सकते हो। तुम घर से काम करते हो, चाहो तो तुम्हें कोई ऑफिस या लग्जरी अपार्टमेंट भी फराहम कर सकते हैं जहाँ तुम सुकून से दिन के चंद घंटे काम कर सको। मगर सवाल ये है कि क्या तुम बिजनेस प्लान बना लोगे? उसकी चमकती आंखों में तमस्खुर था कि आपने जब्त से सांस अंदर खींची। मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। नामुमकिन। तुम 2 माह तक इतनी सहूलियात के बावजूद भी एक बिजनेस प्लान तक नहीं बना सकोगे। मालिक और मैं तुम्हारे जाने के बाद इस बात पे शर्त लगाएंगे, क्योंकि तुम एक सुस्त इंसान हो। तुमने कामयाब होना होता तो अब तक हो चुके होते। मैं आपसे मुख्तलिफ हूँ माहिर फरीद साहब। आप एक नार्सिसिस्ट हैं। आपके कैफ जमाल बोला तो उसके लहजे में सपाट था। इसलिए आपके लिए अपनी ऊंची कुर्सी पे बैठ के बेरोजगार नौजवानों की नाकामी का मजाक उड़ाना बहुत आसान है। आप सोचिए, आप सोने का चमचा मुंह में लिए बड़े हुए हैं। आप अपनी मेहनत से यहाँ नहीं पहुंचे। आप प्रिविलेज्ड हैं। आपके वालिद ने आपके लिए बहुत बड़ी बिजनेस एम्पायर छोड़ी है, जिसे आप खूबसूरत लड़कियों का पीछा करने में ज़ाया कर रहे हैं। तुम्हारे पास 2 माह हैं। उसे कैफ जमाल के अल्फाज से फ़र्क नहीं पड़ा था। उसी महसूस अंदाज में बोला, मगर मैं जानता हूँ कि तुम 2 माह बाद भी कोई प्लान नहीं ला पाओगे। और फिर मैं हर बिजनेस डिनर पे, हर सेमिनार पे तुम्हारा किस्सा सुनाया करूँगा कि कैसे इंसान हर शय के बावजूद नाकाम हो सकता है। माहिर फरीद उठ खड़ा हुआ और हाथ मुसाफे के लिए बढ़ाया। कैफ ने एक नज़र उसके हाथ को देखा। वो लंबी उंगलियों वाला खूबसूरत हाथ था। ऐसा हाथ मुजस्मा साजों या पियानो बजाने वालों के होते हैं। कैफ ने उसके हाथ से हाथ मिलाया। मैं आपको गलत साबित करके दिखाऊंगा। कैफ ने हाथ मिलाकर छोड़ दिया। फिर वो रुका, खंगारा। अब उसे एक मुश्किल सवाल पूछना था। अगर किसी वजह से मैं 2 माह से पहले ही जॉब को मजीद निभाने से इनकार कर दूं, अगर मैं उस सब को ख़त्म करना चाहूँ, तो क्या आप मुझे दी गई रकम वापस ले लेंगे और अपनी मदद खींच लेंगे? वो नताज जानना चाहता था। माहिर फरीद की मुस्कुराहट गायब हुई। वो 3-4 कदम आगे आया, यहाँ तक कि वो कैफ जमाल के इन मुकाबला खड़ा हुआ। उसकी चुभती नजरें कैफ के वजूद के अंदर तक गड़ गईं। तुमने कभी सुना है ऐसे शख्स के बारे में जो किसी दिन अचानक से गायब हो जाता है? वो अपना अपार्टमेंट से निकलता है और फिर वापस नहीं आता। उसके अपार्टमेंट के सामने डेयरी सर्विस वाले दूध की बोतलें रख जाते हैं। पिंक लेटर्स और अखबार
سے اس کا میل باکس بننے لگتا ہے، مگر کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ وہ اپنے اپارٹمنٹ میں نہیں ہے، حتیٰ کہ دودھ خراب ہو کے بدبو دینے لگے۔ تب پولیس بلائی جاتی ہے اور اپارٹمنٹ کا لاک توڑا جاتا ہے، مگر جب تک بدبو نہ آئے کوئی اس لاپتہ شخص کی پرواہ نہیں کرتا۔ تم کیف جمال اس جاب کو اپنی مرضی سے ختم نہیں کر سکتی، یہ جاب تب ختم ہوگی جب میں کہوں گا، اور جب تک میں نہیں کہوں گا تمہارا اپارٹمنٹ سے بدبو بھی نہیں اٹھے گی۔ اب یہ پیکٹ اٹھاؤ اور جا کے نئے جوتے خریدو۔ کیف کا چند منٹ پہلے بحال ہوا اعتماد ایسے بکھر گیا جیسے ہوا سے سوکھے پتے بکھر جاتے ہیں۔ اس کے اس بات میں سر ہلایا۔ پیسے مینٹرشپ، اپنا بزنس کا کامیاب ہو جانا، یہ سب اس کی ضروریات تھیں، لیکن اس لمحے اسے احساس ہوا کہ ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس نے خود کو ایک غلط آدمی کے ساتھ سودا میں پھنسا دیا ہے۔ مزید کچھ پوچھنا ہے تو ابھی پوچھ لو۔ ماہر فرید نے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ میری لندن کی فلائٹ ہے، مجھے واپس جانا ہے، زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس۔ کیف جمال نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولی، اسی وقت روم کا دروازہ کھٹکا۔ ایسے نہیں جیسے بیل بجاتے ہیں بلکہ ایسے جیسے کوئی جوتے سے 2-3 دفعہ ٹھوکر مارتا ہے۔ ماہر فرید نے کیف کی نظر ہٹائی اور مالک کو دیکھ کر ابرو سے دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا، مگر مالک نے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے محض کندھے اچکا دیے۔ اس کے پاس کارڈ ہے، خود کھول لے گا۔ کیف ابھی تک بے بس مگر چوکتی ہوئی نظروں سے ماہر فرید کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آخری بات کا اثر ابھی زائل نہیں ہوا تھا۔ چند لمحے بعد کارڈ سوائپ ہونے کی بیپ بجی، پھر دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ ایک دروازہ کھولنے میں کتنی محنت لگتی ہے یار، تم لوگ میرے ساتھ ہی جان بوجھ کے کرتے ہو۔ اندر داخل ہونے والا شخص جھنجھلاتے ہوئے کہتے رک گیا۔ کیف ابھی تک ماہر کو دیکھ رہا تھا، لیکن اسے پیچھے کھڑکی کے شیشے میں مدھم سا عکس دکھائی دیا۔ وہ ایک نوجوان تھا جس کے ہاتھ میں پکڑی پیپر ٹرے میں کافی کے ڈسپوزیبل کپ نظر آ رہے تھے۔ کیف جمال کو دیکھ کے نواد نے نظریں جھکائیں۔ کپ گنے 1 2 3 پہ چہرہ اوپر اٹھا کے کمرے میں موجود افراد کی گنتی کی۔ اب کہ وہ بولا تو آواز میں معذرت تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں ہم 4 لوگ ہوں گے۔ کیف جمال نے ماہر فرید سے نظریں ہٹائیں اور گردن موڑ کے اس شخص کی طرف دیکھا۔ کیف کو خود نہیں معلوم تھا کہ اس روز ہوٹل سوٹ میں وہ 3 نہیں 4 ہوں گے۔ مبین منزل پہ موسم بہار اس سال اداس سا اترا تھا۔ بوگن ویلیا کے درخت اپنے خوش رنگ پتوں کے باوجود مرجھائے ہوئے لگتے تھے۔ جب سے مالا کو ماں کے بھولنے کی بیماری کا علم ہوا تھا، اسے لگتا تھا کہ وہ ایک ایسے سرسبز باغ میں کھڑی ہے جس کو پانی لگانے والا یہاں کا راستہ بھول گیا ہے۔ اب وہ لہلہاتے درختوں کو دیکھ کے سوچ رہی ہے کہ کیا ان کو کوئی پانی لگائے گا یا یہ آہستہ آہستہ مرجھاتے جائیں گے۔ اثر باسی ہو چکی تھی اور شام کسی بھی پل دم توڑنے کو تیار تھی۔ مالا ہیڈز فری لگائے فون اونچا اٹھائے لان میں بیٹھی تھی۔ اسکرین پہ نظر آتی ماہی کمزور لگ رہی تھی، آنکھوں تلے ہلکے بجھا ہوا چہرہ، وہ تکیوں کے سہارے بیڈ پہ نیند دراز تھی۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ تھوڑی سی اسپاٹنگ ہوئی ہے مگر بیبی ٹھیک ہے۔ ماہی اداس لگ رہی تھی۔ مجھے مکمل بیڈ ریسٹ کا کہہ دیا گیا ہے، ویسے بھی ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے، رسکی پریگننسی ہے۔ ماہی تمہیں مکمل بیڈ ریسٹ کرنا ہے اب، اوکے؟ وہ فکر مندی سے اپنی چھوٹی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ مالا میں پاکستان نہیں آ سکوں گی، مجھے سختی سے منع کیا گیا ہے سفر سے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شادی کے 5 سال میں ماہی کے 2 مسکیریج ہو چکے تھے، اس لیے اس کی یہ پریگننسی بہت ہائی رسک تھی۔ یار میں نے تمہیں پاکستان آنے کے لیے تب کہا تھا جب مجھے تمہاری کنڈیشن کا پتہ نہیں تھا، اور پھر تم یہاں آگے کیا کر لوگی؟ ماں ذرا سا بولتی ہی ہیں، ہم مینیج کر لیں گے، لیکن اگر بیبی کو کچھ ہوا تو ماں سے زیادہ دکھی کوئی نہیں ہوگا۔ ماں نے 5 سال اس بیبی کے لیے دعائیں مانگی ہیں، عمرہ خرچ تہجد نفل، بیبی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اور پھر ہم آئیں گے نا کینیڈا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ ہاں پلیز تم لوگ آ جاؤ۔ اس کی آنکھوں میں امید جاگی۔ وہ مزید بات کرتی، لیکن درمیان میں غیر شناسا نمبر سے واٹس ایپ پہ میسج ریسیو ہوا تو وہ چونک گئی۔ 1 منٹ ماہی کہہ کے چیٹ کھولی، پھر لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے میسج اونچا پڑھ کے سنایا، کیسی ہیں آپ کشمالہ؟ میں نے آپ کا نمبر اپنی والدہ سے لیا تھا، اگر آپ فارغ ہیں تو کیا میں آپ کو کال کر سکتا ہوں؟ آپ سے ایک کام تھا۔ یہ کون ہے؟ ماہی چونک کے سیدھی ہوئی، ابرو اکٹھے ہوئے۔ زیاد سلطان۔ کشمالہ نے کاندھے اچکائے۔ اس کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ جانے دو مالا، مردوں کی انا اتنی اونچی ہوتی ہے کہ وہ عورتوں کو کبھی کام نہیں کہتے، سوائے اس صورت میں کہ وہ بہت مجبور ہوں یا صرف گفتگو شروع کرنے کا بہانہ چاہتے ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کیا تم زیاد سے بات کرنا چاہتی ہو؟ اس سوال کا جواب کشمالہ مبین کے پاس نہیں تھا۔ زیاد اسے اچھا لگا تھا، ایک کامیاب انسان جس کا کیریئر بھی تھا، خاندانی بھی تھا، اور شکل و صورت بھی اچھی تھی، ریپوٹیشن بھی
اس کی ایک شریف اور معزز انسان کی تھی۔ وہ 28 برس کی تھی اور وہ جانتی تھی کہ اب اسے شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اسے شادی سے کوئی ویر نہ تھا، بس ابھی تک جو رشتے اس کو میسر ہوئے تھے ان میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا تھا۔ اس کا کوئی کھانا شو ہمیشہ چیک ہونے سے رہ جاتا تھا۔ زیاد سلطان البتہ اس کے تمام کھانوں میں سب سٹک لگاتا گیا تھا۔ ماں کی بیماری کا علم ہونے سے پہلے اگر یہ سب کچھ ہوتا تو شاید وہ خوش ہوتی، لیکن کل سے ساری دنیا ہی بدل گئی تھی۔ اس نے فون رکھ دیا اور گردن اٹھائے جامنی پڑتے آسمان کو دیکھنے لگی۔ دور اوپر چند پرندے اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے تھے۔ ہم گھروں کو لوٹنے میں اتنی دیر کیوں لگا دیتے ہیں کہ آگے بس اندھیرا ہمارا منتظر ہوتا ہے۔ معید دوپہر میں گھر آیا تو مالا نے اس کو سامنے بٹھا کے ساری بات بتائی۔ معید کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے سر ہلا دیا۔ زیادہ سے زیادہ الزائمر ہوگا، ہم اس کو دواؤں سے مینج کر سکتے ہیں، اور آج تو ماں بالکل ٹھیک ہے، شاید وقت ہی ہو۔ معید ہمیشہ گلاس کو آدھا بھرا ہوا دیکھا کرتا تھا۔ مالا کی تسلی کروا کے وہ ماں کے پاس جا بیٹھا۔ اس وقت وہ لانچ کے تخت پہ بیٹھی سلائیوں سے اون کا سویٹر بن رہی تھی۔ ماہی کے بیبی کے لیے بننے والا یہ کوئی چوتھا سیٹ تھا۔ معید ان سے ادھر ادھر کے سوالات کرنے لگا۔ ماں کے تمام جواب درست تھے، ایک بات بھی نہیں بھولی۔ ماں آپ واقعی بھولنے لگی ہیں یا ہمارے ساتھ شگل لگاتی ہیں؟ معید آخر میں ہنس کر بولا۔ ماں نے پرے ہٹ بدتمیز کہہ کے اس کے کندھے پہ اون کا گولا دے مارا۔ گولا معید سے ٹکرا کے فرش پہ جا گرا اور دھاگا کھلتا گیا۔ کچن سے لانچ میں آتی مالا کے پیروں میں گولا جا کے رکا۔ مالا میرے ویزے کا کیا بنا؟ وہ مالا سے اپنے ویزے کا پوچھنے لگی۔ ماہی کا چوتھا مہینہ چل رہا تھا اور ماں کا ارادہ تھا کہ اس کی ڈلیوری کے وقت ماں ماہی کے پاس جائیں گی۔ وہ کیسے اکیلی یہ وقت گزارے گی؟ ویزا جلد آ جائے گا ماں۔ وہ جھک کے گولا اٹھاتے ہوئے کھڑی ہوئی اور دھاگا لپیٹنے لگی۔ اس نے ویزا تب اپلائی کیا تھا جب وہ ایک ریسٹورنٹ کی کامیاب مینیجر تھی۔ تب اس کا ارادہ تھا کہ ماں کے ساتھ کینیڈا جا کے چند دن رہ کر آ جائے گی اور ماں مہینوں وہیں رہیں گی، مگر اب حالات مختلف تھے۔ اب وہ اس باغ کو نہیں چھوڑ سکتی تھی کیونکہ کوئی اس باغ کو پانی لگانے والا نہ تھا۔ مالا آر یو شور؟ ماں بولنے لگی ہیں، یہ بالکل نارمل ہے یار، کچن میں آؤ، مالا نے اسے گور کے انگریزی میں کہا۔ وہ اس کے پیچھے چلتا آیا اور کچن آئی لینڈ کی ٹاپ پہ بیٹھ گیا۔ ساتھ رکھی ٹوکری سے ایک سیب نکال کر اس کی بائٹ لی۔ میں کہہ رہی ہوں ماں ٹھیک نہیں ہے معید، تو وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ دیکھو، وہ انگریزی میں کتنی کہتی۔ فریزر کا دروازہ کھول کے دکھانے لگی کہ ماں کو اسپوکن انگلش سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ماں کا فریزر کبھی اتنا خالی نہیں ہوا، ہمیشہ فروزن آئٹم کباب کوفتے وغیرہ بنا کے رکھتی تھی۔ پورے گھر کی صفائی، پودوں کا کانٹ چھانٹ سب خود کرواتی تھی۔ تم سارا دن ہاسپٹل ہوتے ہو، تم وہ نہیں دیکھ سکتے جو میں دیکھ رہی ہوں۔ ہمارا گھر کبھی اتنا بے ترتیب نہیں ہوا یار وقت بھی کو کھینچو نا۔ اس نے سیب کی بائٹ لیتے ہوئے اپنی طرف سے حل بتایا۔ ملازم خود سے کچھ نہیں کرتے، گھر کی مالکن ان سے کام کرواتی ہیں یا نہیں کرواتی۔ ماں نے ساری عمر اپنے گھر کو سنوارنے کے علاوہ کیا ہی کیا ہے، اگر وہ اس کام کو بھی ٹھیک سے نہیں کر رہی ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسے اب معید پہ غصہ آ رہا تھا۔ ان بھائیوں کو آرام سے بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اچھا بابا، میں ایک نیورولوجسٹ سے اپوائنٹمنٹ لیتا ہوں، وہ کراچی گئے ہوئے ہیں، سوموار تک آ جائیں گے، ہم منگل کو انہیں دکھا دیں گے۔ منگل میں 6 دن ہے معید۔ مالا ریلیکس، میں کسی عام سے نیورولوجسٹ کو نہیں دکھا سکتا، ورنہ اس طرح تو میرے سینئرز بھی بہت ہیں، انگریزی بولتے ہیں میرے سامنے تاکہ مجھے سمجھ میں نہ آئے بڑے۔ وہ لانچ میں بیٹھی سلائیاں چلاتے ہوئے ان کی آوازیں سن رہی تھی۔ تب ہی وقت بھی باہر سے کچن میں داخل ہوئی تو معید نے انہیں روک لیا۔ آپ ذرا میری بات سنیں۔ اس کی آواز سخت ہو گئی۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ ماں کو میٹھا کھانے دیتی ہیں، میں ان کی شوگر جتنی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ ان سے چاپلوسی کے چکر میں اسے بڑھا دیتی ہیں۔ آج سے گھر میں میٹھا نہیں بنے گا، ورنہ میں آپ کا لحاظ نہیں کروں گا۔ کل کو ہمیں ماں کے گھٹنے کی سرجری کروانی پڑ گئی تو یہ شوگر کنٹرول کا نہ ہونا کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے، آپ کو احساس نہیں ہے اس بات کا؟ مالا چونک کے اسے دیکھنے لگی۔ بظاہر مالا کو وہ تسلی دے رہا تھا، مگر اندر سے وہ خود پریشان تھا۔ البتہ وہ ظاہر نہیں کرے گا۔ وہ ماں پہ گیا تھا۔ ماں کہتی تھی کہ معید اندر سے گہرا کنواں ہے، وہ شاید مالا بھی ماں پہ گئی تھی، اپنے غم کو اندر ہی اندر لے کر گلتے رہنا ان دونوں کی عادت تھی۔ ماں ہی ایسی نہیں تھی۔ ماں کا کہنا تھا کہ وہ ان کے ابا پہ گئی تھی، ذرا کوئی اسے تنگ کرے وہ استھی نے چڑھا کے اگلے کی ساری دنیا الٹانے پہنچ جاتی تھی۔ وہ پریشان ہوتی تو دل میں نہیں رکھتی تھی، کمیونیکیٹ کرتی تھی، صاف صاف بول کے اس مسئلے کو حل کرتی تھی۔ معید اور مالا نے اس روز فیصلہ کیا کہ وہ ماں کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں گے۔ معید اب ڈیوٹی آورز کے بعد کہیں نہیں جائے گا بلکہ ماں کے پاس بیٹھے گا، اور مالا تو پہلے سے ہی اسلام آباد واپس نہ جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اس ایپیسوڈ میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک اللہ حافظ۔